السلام علیکم، دس از مبشر مغل۔ ایک لاطینی کہاوت ہے کہ اگر آپ خود کو بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی سوچ کو بدلیں۔ اگر ہم اپنی سوچ کو نہیں بدلیں گے تو ہم کبھی بھی نہیں بدل سکتے۔ اگر ہم اپنے بچپن کو دیکھیں تو جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو فطری طور پر جو ہماری عادت ہوتی ہے، جو ہماری نیچر ہوتی ہے، وہ پازیٹیو ہوتی ہے اور نہ نیگیٹو ہوتی ہے۔ ایک ہی فطرت ہوتی تھی، اور وہ فطرت کیسی تھی؟ خوش ہونا، کوسچن کرتے رہنا، کچھ نئے سیکھتے رہنا، اور ہماری نیچر شروع سے وہی تھی، ہماری فطرت وہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ جب ہم بڑے ہوتے گئے تو ہمارا معاشرہ تھا، ہمارے گھر والے تھے، ان ساروں کی کچھ عادتیں، کچھ سوچ، کچھ نظریات ہمارے دماغ میں بیٹھ گئے، جو ہمارے کچھ نظریات بن جاتے ہیں، کچھ ہماری عادات بن جاتی ہیں، کچھ ہماری سوچ بن جاتی ہے، اور کبھی کبھی ہم ایک خاص سوچ کے دائرے میں محدود ہو جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے باہر کی کوئی دنیا ہے ہی نہیں۔ ہم اپنے اس نظریات پہ اتنا پختہ ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری بات ہی فائنل ہے، کسی اور کی بات تو ہم سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ ہم اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کو چینج کرنا چاہتے ہیں، اپنے ملک کو چینج کرنا چاہتے ہیں۔ اگر چینج نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے تو اپنی سوچ کو نہیں چینج کرنا چاہتے، اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے۔ اگر ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، اس معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کو بدلنا چاہتے ہیں، اس ملک کو بدلنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ اگر ہم اپنی سوچ کو بدل لیں گے تو ہم اس دنیا کو ایزیلی بدل لیں گے۔ کبھی ایسا بھی وقت تھا کہ انسان اکٹھے سوتے تھے تو صبح اٹھتے تھے تو دیکھتے تھے ان میں سے کوئی ایک بندہ غائب ہوتا تھا، جنگل کا کوئی جانور اٹھا کے لے جاتا تھا۔ پھر انسان نے کچھ ایسا وقت بھی انسان کے اوپر آیا جب انسان رات کو سوتا تھا تو دیکھتا تھا کسی کو آ کے سانپ نے ڈس لیا اور وہ اسی کے ڈنگ مارنے سے مر جاتا تھا، اس کی کوئی دوا نہیں تھی۔ لیکن پھر انسان نے سوچا، اور جو ہی سوچا اسی طرح اپنی تجدید کرتا گیا، اور آہستہ آہستہ انسان آگے بڑھتا رہا، خود میں چینج لایا۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو خود میں چینج لا سکتی ہے۔ انسان وہ مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہنر دیا ہے، یہ طاقت دی ہے، یہ صفت عطا کی ہے کہ انسان چینج لا سکتا ہے۔ آپ دوسرے جانوروں کو دیکھ لیں، پرندوں کو دیکھ لیں، وہ اپنے آپ کو بدلتے نہیں ہیں، وہ آج سے صدیوں پہلے جیسے تھے وہ آج بھی ایسے ہیں۔ آج بھی چڑیا ایسا ہی گھونسلہ بناتی ہے جس طرح وہ پہلے بناتی تھی، اس میں کوئی چینج نہیں آیا۔ یہ انسان کی ایک فطرت ہے، انسان ہی کے پاس یہ ہنر ہے کہ انسان اپنی سوچ کو بدلتا ہے، اور سوچ کے بدلنے کے بعد وہ اپنے نظریات کو بدلتا ہے، نظریات بدلنے کے بعد اپنی عادتوں کو بدلتا ہے، اور یوں انسان چینج ہو جاتا ہے، اور چینج ہونے سے، تجدید کرنے سے اپنے آپ کو وہ بدل دیتا ہے اور دنیا میں کچھ ایسا کر لیتا ہے جس سے لوگوں میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنی سوچ کو نہیں بدلتے ہیں، ہم چاہتے بہت کچھ ہیں، ہم پیسہ کمانا چاہتے ہیں، ہم روپیہ کمانا چاہتے ہیں، اگر ہم غریب ہیں، جھونپڑی میں رہتے ہیں تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوٹھی ہو، بنگلہ ہو، ہمارے پاس گاڑی ہو، پیسے ہوں۔ اسی طرح اگر کوئی امیر ہے تو اس کی اور زیادہ خواہشات ہوتی ہیں، اگر کسی کے پاس گاڑی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس سے اچھی گاڑی ہو، یا میرے پاس ایروپلین آ جائے، ہیلی کاپٹر آ جائے۔ ہر ایک بندے کی خواہش ہے، سب یہ چاہتے ہیں کہ میرے باہر کا ماحول تبدیل ہو جائے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ باہر کا ماحول تو ہمارے اندر کے ماحول کے ساتھ ہے۔ اگر ہم اپنے اندر کے ماحول کو ہی نہیں بدلنا چاہتے، اگر میں خود کو ہی نہیں بدلوں گا، اگر میں اپنی سوچ کو ہی نہیں بدلوں گا، تو اس وقت تک میں اس دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر میں کچھ چاہتا ہوں کہ یہ کام میں کر لوں گا، یہ میرے لیے آسان ہے، آسان تو ہے، لیکن یہاں پہ میں نے اپنی سوچ کو ہی نہیں بدلا ہے، میں نے اپنے نظریات کو ہی نہیں بدلا ہے، میں نے خود کو ہی نہیں بدلا ہے۔ اور اگر میں سوچ کو ہی نہیں بدلوں گا تو میری عادت نہیں بدلے گی، جب عادت نہیں بدلے گی تو میں خود نہیں بدلوں گا، میری پرسنالٹی نہیں بدلے گی، اور جب میں چینج ہی نہیں لانا چاہ رہا ہوں، خود میں نہیں لانا چاہ رہا ہوں، تو میرے ارد گرد کیسا چینج آئے گا؟ اگر میں خود میں چینج لاؤں گا تو دنیا میں چینج آئے گا۔ ایک دفعہ مچھلی جو ہے وہ اچانک سے کنویں میں گر گئی، کنویں میں گری تو آگے سے مینڈک تھا، مینڈک نے کہا کہ تم کہاں سے آئی؟ اس نے کہا میں سمندر سے آئی ہوں۔ اس نے کہا سمندر کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ مینڈک نے ایک چھلانگ لگائی، کہا کیا اتنا بڑا ہوتا ہے؟ مچھلی نے کہا نہیں، اس سے بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو دوسرا جمپ لگایا مینڈک نے، اس نے کہا اتنا بڑا ہوتا ہے؟ مچھلی نے کہا نہیں، اس سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح جمپ لگاتے لگاتے جو مینڈک ہے وہ کنویں کے کنارے پہ پہنچ جاتا ہے، کہتا ہے کہ کیا اتنا بڑا ہے؟ تو مچھلی پھر انکار کرتی ہے، مچھلی کہتا ہے کہ نہیں، اس سے بھی بہت بڑا ہے۔ تو مینڈک کہتا ہے تم جھوٹ بول رہی ہو، اس سے بڑا تو سمندر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہم بھی ایک سوچ، ایک نظریہ اپنے دماغ میں بٹھا لیتے ہیں، اور ہم کہاں سے سیکھتے ہیں یہ نظریہ؟ اپنے دوستوں سے سیکھتے ہیں، اپنے معاشرے سے سیکھتے ہیں، گھر والوں سے سیکھتے ہیں، اور جس طرح کا ہمیں ماحول ملتا ہے ایک نظریہ، تو بچپن میں ہم ایسے نہیں ہوتے، لیکن ان لوگوں سے ہم سیکھ کے ایسے نظریات یا ایسی سوچ بنا لیتے ہیں، ہم اس سوچ سے باہر ہی نہیں آتے۔ اگر آپ خود کو بدلنا چاہتے ہیں تو اگر کوئی چیز آپ نے دل میں، دماغ میں
बिठा ली है कि यही फाइनल है, तो कभी भी उसको फाइनल ना समझें। इंसान अशरफुल मखलूकात जरूर है, लेकिन इंसान खता का पुतला है। इंसान कोई भी चीज अगर सोच लेता है तो वो फाइनल नहीं है। कि अगर सोच बन गई है तो उस पर पुख्ता ना रहे, लोगों की बात को सुने, लोगों से सीखें, लर्न करें, उसमें तब्दीली के इम्कानात रखें। और अगर आप उसमें तब्दीली नहीं लाना चाहते, अगर आप में लचक नहीं है, तो आप दरख्त के तने की तरह होंगे। फल हम पे तब लगेगा जब हम झुकेंगे, खुद को चेंज करेंगे। अगर आप इंसान की पीछे थ्योरी देखें ना, सदियों पहले, तो इंसान पहले ऐसा नहीं था। इंसान की सोच बदली और फिर इंसान खुद बदला, इंसान ने अपनी आदतों को बदला और फिर इंसान खुद बदला, और अब इंसान इस स्टेज पे पहुंच चुका है कि वो उड़ सकता है। इंसान ने पहले ये सोचा था और आज इंसान ने कर लिया है। लेकिन हमारे साथ ये इशू है कि हम अपनी सोच के एक जोन में रहते हैं, उस जोन से हम बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। अगर हम उस जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें अपनी आदतों को बदलना है, क्योंकि हम तो सारों को बदलना चाहते हैं, हमें किसी को बदलने की जरूरत नहीं है, अपने मुल्क को बदलने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। किसी दूसरे शख्स पे मेरा इख्तियार ही नहीं है, तो मैं उसको क्यों बदलूं? मैं अपनी सोच को बदलूं। जब मैं अपनी सोच को बदलूंगा तो मेरी आदतें बदलेंगी, जब मेरी आदतें बदलेंगी मैं खुद बदलूंगा, मेरी पर्सनैलिटी बदलेगी, और जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं उन तक फैज पहुंचेगा। तो एक बुजुर्ग थे, उनके पास उनका एक मुरीद था। मुरीद कहता है कि बाबा जी मुझे आपसे फैज चाहिए। तो साथ ही बंदा एक खड़ा बाबा जी को पंखे की आवाज दे रहा था। तो बाबा जी कहते हैं कि ये आवाज तुम तक पहुंच रही है? तो वो मुरीद कहता है कि जी बाबा जी मेरे पास पहुंच रही है। बाबा जी कहते हैं कि ये हवा किसे दे रहा है? कहते हैं बाबा जी आपको दे रहा है। उसने कहा दे मुझे रहा है तो पहुंच तुम तक भी रही है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी तुम फैज वालों में बैठते हो तो फैज सबको एक जैसा मिलता है। जब तुम फैज वाले लोगों के पास बैठते हो तो ऑटोमेटिकली तुम पे भी असर होता है, ऐसे लोगों पे भी असर होता है। तो अगर हम अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं तो हमें अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों के साथ हमें सोबत इख्तियार करनी पड़ेगी, हमें ऐसी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। हमें अगर फर्ज किया हमारा एक पेशा है, हम उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, एक सोच डेवलप करना चाहते हैं, कोई आदत बुरी बन गई है उसको चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ऐसे लोगों में बैठना है जिनकी पॉजिटिव नेचर हो, जिनकी आदत हमें अच्छी लगती हो, जिनकी सोच हमें अच्छी लगती हो। ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए जो मेरे प्रोफेशन से रिलेट करती हो, ऐसी लेक्चर सुनने चाहिए, ऐसी वीडियोस देखनी चाहिए, ऐसे लोगों को सुनना चाहिए, ऐसे लोगों में जाके बैठना चाहिए, ऐसे बुजुर्गों से राय लेनी चाहिए और उनमें अपने आप को सराउंड करना चाहिए, तब मेरी आदतें बदलेगी। अगर आपकी एक आदत बुरी बनी हुई है, फर्ज किया आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, तो क्या सिगरेट को ऐसे आप छोड़ सकते हैं कि आप ऐसे लोगों में जाके बैठे जिनको सिगरेट की पहले से ही लत लगी हुई है और वो सिगरेट को मना नहीं समझते, वो सिगरेट को बहुत अच्छा समझते हैं, आप उनमें बैठेंगे तो आप और आदी बनेंगे। अगर आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं तो आपको ऐसे लोगों में बैठना पड़ेगा जो सिगरेट से नफरत करते हैं, जो बहुत नफीस होते हैं। आप उन लोगों में जब बैठेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो फैज आपकी तरफ आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको सिगरेट से नफरत होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह जो भी सोच आप इख्तियार करना चाहते हैं, किसी मनफी सोच से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो आपको ऐसे लोगों की बातें सुननी है जैसा आप बनना चाहते हैं। ऐसे लोगों में जाके बैठना पड़ेगा जो ऐसा सोचते हैं, जिनकी सोच पॉजिटिव है। ऑटोमेटिकली असर आप पे होना शुरू हो जाएगा जब आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग आएंगे, जब आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी, जब आप अपने आप को एजुकेट करोगे। जब आप अपने आप को एजुकेट करोगे तो ये सारी मनफी चीजें ऑटोमेटिकली आपके माइंड से रिमूव हो। जब आप किसी चीज के बारे में एक बार सोचते हैं तो वो चीज और होती है, जब दूसरी बार सोचते हैं तो वो कुछ और होती है, और जब आप किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं तो वो एक आपके पास तस्वीर बन जाती है उसकी दिमाग में और उस पर फिर सोचना आसान हो जाता है। और एक और चीज याद रखें, एक हदीस का मफहूम है कि आप अल्लाह ताला से जो गुमान रखते हो अल्लाह ताला आपको वही देते हैं। अगर हमने एक सोच ही डेवलप कर ली है, हमारे गुमान क्या है? गुमान एक सोच ही है जो हम यहाँ पे डेवलप कर लेते हैं किसी भी चीज को लेके, किसी भी आइडिया को लेके। कभी ये सोच के मैं फेल हो जाऊंगा, कभी ये सोच के मैं आगे नहीं बढ़ सकता, कभी ये सोच के बस यही फाइनल है और कोई चीज हो ही नहीं सकती। कोई हमें आके गाइड करने की कोशिश करता है, सजेस्ट करने की कोशिश करता है, हम कहते हैं ये गलत है मैं ठीक हूं। खुदारा इस चीज को छोड़ दें, खुदारा अपने आप में चेंज लाने की सलाहियत रखें, खुदारा अपने ख्यालात में, नजरियात में लचक पैदा करें। अगर आप अपने नजरियात में, अपनी सोच में लचक पैदा नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और ये दुनिया आपको नोच के खा जाएगी। ये दुनिया आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी, आप बहुत पीछे रह जाएंगे। आप तरक्की याफ्ता ममालिक को देख लें, तरक्की याफ्ता सोसाइटी को देख लें, वो अपनी सोच को दुनिया के साथ बदलते हैं, वो दुनिया के साथ चेंज होते हैं, वो दुनिया के साथ चलना जानते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर आज हमने अपनी सोच को ना बदला, आज अगर अपनी नजरियात को ना बदला, आज अगर हमने अपनी आदतों को ना बदला तो हम नहीं बदल पाएंगे, अपने मुल्क को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को नहीं बदल पाएंगे। और अगर हम इर्द गिर्द के लोगों को नहीं बदल पाएंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे और दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी और हम किसी काम के नहीं रहेंगे। हमें दुनिया के साथ चलना
بدلنا پڑے گا. اگر ہم میں یہ حوصلہ نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کر پائیں گے. ایک دفعہ ایک پروفیسر تھے, انہوں نے ایک بڑی مچھلی کو ایک کنٹینر میں لیا اور ساتھ ہی اسی کنٹینر کے درمیان ایک ٹرانسپیرنٹ بیریئر رکھا اور دوسری سائڈ پہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ڈال دی. اب بڑی مچھلی کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی مچھلیوں کو کھا کے اپنا پیٹ پالتی ہے. تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ بڑی مچھلی کوشش کرتی ہے, ایک بار کوشش کرتی ہے, بیچ میں چونکہ بیریئر ہوتا ہے اسے وہ مچھلیاں نظر تو آ رہی ہوتی ہے لیکن بیریئر ہوتا ہے, اس سے ٹکراتی ہے, واپس پلٹتی ہے اور بار بار وہ کوشش کرتی رہتی ہے. اور یہ تجربہ وہ کئی دنوں تک کرتا ہے. کئی دنوں کے بعد وہ آبزرو کرتا ہے کہ وہ جو بڑی مچھلی ہے اس نے کوشش ہی بند کر دی ہے. اس کے بعد وہ بیریئر وہاں سے اٹھا لیتا ہے. جب بیریئر اٹھاتا ہے تو پھر بھی دیکھتا ہے کہ مچھلی کوئی کوشش نہیں کرتی. ہماری لائف میں بھی ایسے ہی ہو جاتا ہے. ہم کبھی کبھی اپنے آپ کو بدلنا بھی چاہتے ہیں, کچھ خیالات, کچھ آئیڈیاز ہمارے دماغ میں آتے ہیں, ہم ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم کسی وجہ سے ناکام ہو جاتے ہیں. ناکام اس وجہ سے ہوتے ہیں چونکہ ہماری انفارمیشن اسٹرانگ نہیں ہوتی, ہم نے اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کیا ہوتا, بہت زیادہ لرن نہیں کیا ہوتا, سیکھا نہیں ہوتا. بغیر سیکھے کوئی کام شروع کر دیتے ہیں چونکہ وہ سوچ ایک دم سے آئی. اس سوچ کو بھی پختہ کرنے کے لیے ہمیں بار بار اس پہ سوچنا پڑتا ہے. اگر ہم اس سوچ پہ ہی نہیں سوچیں گے اور ایک دم امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن وہ ناکامی ہمارا پہلا سٹیپ ہے ٹوورڈ آور سکسیس. وہ ہمارا پہلا سٹیپ ہے کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو اپنا بیریئر بنا لیں اور ہم اس مچھلی کی طرح کوشش ہی کرنا چھوڑ دیں تو ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. ہمیں اپنے زون سے نکلنے ہیں. اگر ہم اپنے زون سے نہیں نکلیں گے, خواہ وہ ہمارا سیف زون کوئی بھی ہے, ہماری سوچ کی حد تک ہے, ہمیں کوئی خوف ہے یا ہمیں کوئی بھی ڈر ہے یا کسی قسم کی ہمارے ساتھ کوئی ایشو ہے, اپنے نظریات کو بدلا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. بہت کچھ ہو جائے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا ہوگا, آپ کی سوچ بدلے گی تو آپ بدلیں گے, آپ بدلیں گے تو آپ کے ارد گرد جو لوگ ہوں گے وہ بدلیں گے, آپ کا فیض ان تک پہنچے گا تو دنیا میں چینج آئے گا. علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا پاکستان کا, قائد اعظم نے اس کو پورا کر کے دکھایا. یہ آپ کی سوچ جب تک جہاں نہیں بنے گی آپ کچھ بھی آگے نہیں کر پاؤ گے. اگر آپ نے اپنی سوچ کو بدل لیا ہے تو آپ کی عادات بدل جائیں گی, عادات بدلیں گی تو آپ خود کو بدل لیں گے. اپنے آپ کی تجدید کریں. اپنے آپ میں وہ جو بچپنا ہے, جو بچپن میں جیسے ہم ہوتے ہیں کہ ہم بار بار سوال کرتے ہیں, بابا اشفاق کہتے ہیں کہ اپنے اندر کے بچے کو کبھی مرنے نہ دو. کیوں؟ چونکہ وہ سوال کرتا ہے, وہ نئی سوچ دیتا ہے, وہ نئے آئیڈیاز دیتا ہے. ایک دفعہ ہماری گاؤں کی ایک بوڑھی عورت, اس کے بچوں نے کسی کے ساتھ لڑائی کی اور وہ گلا لے کے ان کے گھر پہنچ گئی. جب گلا دے کے واپس آ رہی تو اس نے کیا دیکھا کہ وہی بچے آپس میں دوبارہ اسی طرح ہنسی خوشی کھیل رہے ہوتے ہیں. تو اسی وقت وہ قسم کھاتی ہے, اس نے کہا کہ بچوں کی وجہ سے لڑنا نہیں چاہیے. وہ سب کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ کبھی بھی بچوں کی وجہ سے لڑنا مت, کبھی بھی بچوں کی وجہ سے آپس میں اختلاف نہ پیدا کرنا. اب یہ بات اس حساب سے بھی ٹھیک ہے, میں اس کو اور اینگل سے دیکھ رہا ہوں, میں اس کو اس اینگل سے دیکھ رہا ہوں کہ دیکھیں بچے کتنے اچھے ہوتے ہیں, من کے کتنے سچے ہوتے ہیں کہ انہیں ایک مومنٹ میں لڑائی کی کسی وجہ سے, دوسری مومنٹ میں اسی کے ساتھ وہ کھیل کود رہے ہوتے ہیں, انہوں نے وہ دماغ میں جو چیز آئی اس کو نکال باہر پھینکا, وہ زیادہ دیر تک ٹکتی. ہم بھی بچپن میں ایسے تھے, لیکن بعد میں کیوں ہم نے اپنے نظریات کو پختہ کر لیا, کیوں ہم اپنے آپ کو ہم نے کال کوٹری میں بند کر لیا, کیوں ہم بہت پیچھے چلے, کیوں اگر ہمارے اس دماغ میں ایک سوچ آ گئی ہے تو ہم نے اسی کے اوپر پختہ ہو گئے, کیوں ہم آگے نہیں بڑھنا چاہتے, کیوں ہم ایک ہی چیز کے اوپر پختہ ہو گئے ہیں. اگر ہم اس کی چیز کے اوپر پختہ رہے تو یاد رکھیں ایک نظریہ اگر ہمارا غلط بن گیا ہے اور اس میں ہم تجدید نہیں کرتے ہیں, اس میں چینج نہیں لاتے ہیں تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. اپنی سوچ کو بدلنے کا صرف ایک طریقہ ہے, صرف ایک سلوشن ہے, اور وہ سلوشن کیا ہے کہ ہمیں خود کو ایجوکیٹ کرنا ہے, ایسے لوگوں کی باتیں سننی ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ ملنا ہے جو ہم بننا چاہتے ہیں, ایسے لوگوں کی ویڈیوز دیکھنے ہیں, ایسے لوگوں کے لیکچر سننے ہیں, ایسے لوگوں کی کتابیں پڑھنی ہے, ایسی کتابیں پڑھنی ہے جو ہمارے پروفیشن سے ریلیٹ کریں, جو ایسی چیز سے ریلیٹ کریں جو ہم بننا چاہتے ہیں, یا ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ایسی ہو جائے. تو ہم پہلے خود کو ایسا کریں گے تو دنیا آٹومیٹکلی ایسی ہو جائے گی, ہمارا فیض ان تک پہنچے گا. ہمیں سب سے پہلے ان لوگوں کی محفل میں بیٹھنا ہے جیسے ہم بننا چاہتے ہیں. جب ان کا فیض ہم تک پہنچے گا تو ہماری سوچ بدلے گی, جب ہماری سوچ بدلے گی تو ہماری عادتیں بدلیں گی, اور یوں جب ہم بدلیں گے تو ہمارے فیض سے یہ دنیا بدلے گی. مجھے امید ہے کہ اس سیشن سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.